أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، سو تم ان سے چوکنا رہو اور تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہے، سو تم ان سے بچو، چوکنا رہو، اور اگر تم معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے۔ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور تم سنو اور تم فرما برداری کرو اور تم خرچ کرو، تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی شح کی بیماری سے، لالچ اور بخل کی بیماری سے بچا لیا گیا، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اگر تم قرض دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض، تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دگنا چگنا کر کے دے گا اور تمہاری بخشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے، تحمل کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، چھپے اور ظاہر کو جاننے والے، غالب اور پوری حکمت رکھنے والے ہیں۔ بڑا اہم خطاب ہے، اس کا شان ورود بھی تھا کہ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمائی، کیا واقعہ پیش آیا۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت اعلانیہ دعوت میں 11 سال اور 2 سال چھپی دعوت، 13 سال آپ علیہ السلام نبوت کے بعد رہے۔ حالات کی چکی میں آپ کے صحابہ کو پیسا گیا۔ 6 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کے 6 سال بعد۔ 6 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 40 نمبر پر حضرت عمر تھے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نبی علیہ السلام کے بہترین انداز سے بڑھ کر کے کوئی بات پیش کرنے والا نہیں، اور آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی مخلص نہیں۔ تیسری چیز، کسی کو برائی سے بچانے کے لیے خیر خواہی، کسی کی بھلائی چاہنے کی وجہ سے آدمی میں جذبہ پیدا ہو کہ بیچارے ایک آدمی چل رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے آگے بہت بڑا گڑھا ہے، گرے گا، تو سچی دل میں خواہش ہوگی، خیر خواہی ہوگی تو آدمی کچھ بھی کر ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کی صفت میں بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ آپ محنت کر رہے ہیں، ابو بکر محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ؟ 40 لوگ 6 سال میں۔ حضرت عمر 6 سال گزرنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر جس دن مسلمان ہوئے اس دن اس وقت کہا کہ کیوں ہم
دب کر کے نماز پڑھے. بیت اللہ کے پاس حلقہ ہم بھی لگائیں گے. اس سے پہلے بیت اللہ کے پاس حلقہ لگانے کی مسلمانوں کی طاقت نہیں تھی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پھر حکم آیا ہجرت کا. آپ نے اپنی ہجرت سے پہلے اللہ کے حکم سے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ جاؤ تم. حبشہ کی 2 ہجرت ہوئی, اس کے بعد مدینہ کی اجازت ہوئی. اس وقت میں مومن کے اوپر ایمان کے احکام جاری ہونے کے لیے شرط تھی ہجرت. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا ہجرت کرنا ضروری تھا. بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے, اور ہجرت مشکل ترین حکم ہے, آسان نہیں. دیکھو ہمارے کچھ بھائی لوگ آتے ہیں جو برما سے بیچارے حالات کی وجہ سے نکلے. کیسے حالات ہیں؟ ایک آدمی نے گھر بسایا ہو, مال بسایا ہو, سب کو چھوڑ دینے کا, اور اب کہاں گھر ملے گا, جھونپڑا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مشکل بات ہوتی ہے. لیکن صحابہ نے کر کے بتایا. کچھ صحابہ کرام وہ تھے جب ہجرت کرنا چاہتے تھے تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو پکڑ لیا, کیونکہ سب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کی ہجرت میں دیری ہو گئی. بیوی بچوں نے روکا, محبت میں رکے. ایک مدت کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو جا کر کے مدینہ میں دیکھا کہ بھائی جو لوگ ہم سے پہلے ہجرت کر کے آ گئے انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے بہت کچھ دین حاصل کر لیا, ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. نظرات میں ایک جذبہ ہوتا تھا. حالانکہ صحابہ بڑی عمر میں تھے, بڑی مقدار میں. تو حضرت عمر, حضرت علی جیسے تو بہت چھوٹی عمر میں ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے جن پر بیوی بچوں کا بوجھ تھا. آج بھی ہم کو کہا جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے سیکھنے جاؤ, اتنا آسان نہیں. بیوی بچوں کی ذمہ داری, کاروبار ہے, سماج ہے, بہت کچھ کام ہے. لیکن پھر بھی صحابہ چھوڑتے نہیں تھے. حضرت عمر نے بھی باری لگا رکھی تھی ایک انصاری صحابی کے ساتھ میں کہ ایک دن تو جائے, ایک دن میں جاؤں. جس دن تمہاری جانے کی باری پورے دن وہاں رہنے کا, اور جو کچھ تم وہاں سنو شام کو آ کر مجھے سنا دینے کا. دوسرے دن میں جاؤں گا, شام کو آ کر تم کو سنا دوں گا. یعنی گویا کہ اپنی زندگی کا آدھا وقت علم دین کے پیچھے لگا دیا کہ دین تم سیکھو, آدھا دن, ایک دن تم, ایک دن میں. خیر, یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جب پہنچے ہیں اور دیکھا کہ ہمارا تو بہت بڑا علمی نقصان ہو گیا, دینی نقصان ہو گیا, تو اس وقت انہوں نے چاہا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں. تمہاری محبت میں یہ سب ہو گیا, ہمارا بڑا نقصان. اس وقت اللہ تبارک نے فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہے. جیسے ایک دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری جس سے دشمنی ہے وہ ایسے کام کرے کہ وہ نقصان نہ پڑے. ایسا نہیں ہے کہ دشمن کہہ کر کے کہ واقعی میں یہ مراد ہے کہ رات میں حملہ کوئی کر دے گا, کہ نہیں. اصل دشمن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نقصان میں ڈال کر کے خوش ہوتا ہے. کہ آدمی کو سوچنا چاہیے, ہم کو نصیحت کی جا رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ کبھی ہم اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جو فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں میں وہ کہہ رہے ہیں بڑے بھلے انداز سے, لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہی نہیں ہے, وہ بہت بڑی دینی دشمنی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فاحذروہم, چوکنا رہو, چوکنا. اور اللہ کا کلام بھی کتنا بڑا پیارا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد تمہاری دشمن, نہیں, تمہاری بعض بیویاں, تمہاری بعض اولاد. سب ایسے نہیں ہوتے, کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں بیوی بچے اپنے ابا کے لیے, بیوی اپنے شوہر کے لیے, کہ وہ ان کو اچھائیوں پر آنے پر مددگار ہوتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا
مددگار کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں، جس وقت میں گرمی میں کوئی نکلتا نہیں تھا، آپ نکلے، سامنے ابو بکر ملے، پوچھا ابو بکر ابھی کیسے؟ نکلے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے عجیب سی ہو جاتی تھی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی بےتابی میں نکلا ہوں، آپ کی یاد آ گئی، وہ اپنی بھوکی بھول گئے، سب ختم۔ آپ نے فرمایا مجھے تو بھوک لگی ہے، اس لیے نکلا۔ حضرت عمر آئے، عمر اس وقت کیسے نکلنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سخت بھوک لگی تھی، اس فکر میں نکلا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی کچھ ایسا ہی احساس ہے، چلو ایک انصاری کے باغ پر جاتے ہیں، کھجوروں کے، وہاں گئے، ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغ پر گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انصار صحابہ کے چھوٹے چھوٹے مکان مدینہ میں بھی ہوتے تھے اور باغ میں بھی چھوٹا مکان رکھتے تھے، جھوپڑا رکھتے تھے۔ موسم کے زمانے میں، پھل پکنے کے زمانے میں بیوی بچے وہیں چلے جاتے، تو وہاں پہنچے باغ میں، آواز دی تو ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی۔ کہاں گئے ابو الہیثم؟ کہ وہ پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، تشریف لائے حضرت۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا پانی لے کر کے آئے، انہیں پتہ چلا کہ میرے باغ میں، میرے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، تو وہ تو مشق رکھ کر کے اللہ کے رسول سے ہی چمٹ گئے کہ میری خوش قسمتی ہے، آج میرے گھر پر میرے نبی تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے ایک خوشہ توڑا کھجور کا اور لا کر کے سامنے رکھ دیا، جس میں پکی بھی کھجوریں تھی اور کچی بھی کھجوریں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابو الہیثم پکی پکی کھجور لاتے؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے سب لا کر کے رکھ دیا کھوشا کہ ہر طرح کی کھجور ہے، جیسی رغبت ہو آپ تناول فرما لیں۔ اور وہ کھانے کے لیے انتظام کرنے لگ گئے تو آپ نے فرمایا دودھ دیتی بکری کے تو ذبح مت کرنا۔ خیر بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا پکایا، ابو الہیثم خود کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، غلام نہیں ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ جب تمہیں پتا چلے کہ ہمارے پاس غلام آئے ہیں تو آنا، ہم تم کو دیں گے۔ ایک عرصہ گزرتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کتنا گزرا۔ ابو الہیثم کو پتا چلا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بات یاد دلائی تو آپ نے فرمایا یہ دو غلام ہے، پسند کر لو اس میں سے۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی پسند کر کے دے دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، بھائی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ تو امانت دار ہوتا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ گھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے ملے ہوئے غلام کو لے کر کے جا کر کے بیوی کو بتایا، کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس کی قدر کرنے کو فرمایا ہے اور نمازی ہے، نبی علیہ السلام کی سفارش پر اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو بہت نقصان ہوگا، خیر یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دو۔ پھر آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کسی موقع پر تو آپ نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو گھر گیا، بیوی کے سامنے آپ کی بات رکھی تو بیوی نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے تو اس کے حقوق میں ہم سے کوتاہی ہو جائے، بہتر یہ اس کو آزاد کر دو تاکہ مصیبت ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں کہ ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم انسان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا اور ایک برا رازدار ہوتا ہے۔ اچھا رازدار یہ ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف ابھارتا ہے، برا رازدار برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تیری بیوی تیرے حق میں اچھا رازدار ہے، سب کے لیے نہیں فرمایا اللہ تبارک، کبھی بیوی بھی کبھی بچے بھی، ابا کو بیوی اپنے شوہر کو اچھائی کی طرف ابھارتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس واقعہ کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ ایسے بیوی بچوں کی بھی ماں باپ کو اور شوہر کو اپنی بیوی کو، بیوی کے اپنے ایسے شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ سب کی بات نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہو رہا ہے کہ جن کی بات پر چل کر کے ہمارا دینی نقصان ہو رہا ہے
تو یہ ایک قسم کی، چاہے دیکھنے میں بچہ نظر آ رہا ہے، چاہے دیکھنے میں بیوی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ دشمن ہے، دشمن. جیسے آدمی دشمن سے بہت چوکنا رہتا ہے، یہ گھر کا بھیدی ہے، گھر کا بھیدی گھر ڈھائے. ان سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ گویا یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہر کام میں دھیان دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر لو. یہی تو ہوتا ہے شادیوں کے موقع پر. شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا کیا ہے؟ تو بچہ کہہ رہا ہے، کیا کرے؟ بیوی نے کہا ہے، بہت بڑے مسئلے ہیں، لیکن آخرت میں کون جواب دے گا؟ میری قبر میں مجھے ہی سونا ہے، آپ کی قبر میں آپ کو سونا ہے. اور ہوتا کیا ہے، شادیوں اور غمیوں کے موقع پر سب کو ہی خوش کیا جاتا ہے، بس ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی ہمیں وہ فکر نہیں ہوتی جو ہماری بنگن کی فکر ہوتی ہے. تو خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایک جوڑ کپڑا اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں، بھائی ہمارے گھر آئے گی اور چاہے وہ گٹری صاف کرے گی اس دن پہ بیچاری، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں، سال بھر میں ہمارا کام کرتی ہے تو آج اس کو ہم اچھے کپڑوں میں دیکھیں. جس نبی نے پہاڑ کی کھو میں جا کر کے اللہ سے اپنی امت کو مانگا ہے، جو احد میں اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے، جو کھندق میں 2 پتھر باندھ کر کے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کی ہدایت اور امت کی بھلائی کو مانگ رہا ہے، جو بھوک کے عالم میں تبوک میں پہنچا ہے نبی، اور پتہ نہیں کس کس موقع پر اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ہماری محبت ڈالی تھی، ان کی ہمیں ایسے موقع پر فکر نہیں. فاحذروہم، ایسے بیوی بچوں سے بہت چوکنا رہو، ڈرتے رہو. اللہ تبارک تعالیٰ لیکن ساتھ ساتھ میں سفارش فرما رہے کہ دیکھو بھائی، ایک کام ہوتے ہو گیا اور اب سنبھل گئے، پچھلی زندگی میں بھول ہو گئی اور اب سنبھل گئے ہیں بیوی بچے، اب یہ نہیں کہ ان کو مار پیٹ کرو، چلو چھوڑو، جب وہ اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں معاف کر دو، چھوڑ دو. کہ کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اگر وہ صحیح رخ پر نہیں آ رہے ہیں اور حرام کام کرا رہے ہیں تو ان کی اس بات کو ماننا حرام ہے. فرض کام چھوڑا رہے ہیں تو اس بات کو، اس فرض کو چھوڑنا حرام ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ برائی کی طرف دعوت دیتے رہے تم معاف کرتے رہو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی محنت کی طرح محنت کے ہم مکلف ہیں. پھر اللہ تبارک نے نصیحت فرمائی، دیکھو مال اولاد تو جو ہے آزمائش کا ذریعہ اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے ہے، کہ آدمی ان کی محبت میں چلتا ہے کہ میری محبت میں آتا ہے. اور رہی بات یہ کہ ان بال کی اور اولاد کی محبت میں کیا جا رہا ہے تو جس نافرمانی کو کر ان کی محبت میں جس نافرمانی کو کیا جا رہا ہے وہ نافرمانی اگر نہ کی جاتی اور مال کا بھلے نقصان ظاہر میں ہوتا نظر آتا تھا وہ ہونے دیا تو اللہ کے جاگر جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے. مالی معاملات کے وقت میں، لین دین کے وقت میں دل کہتا ہے کہ یہ تو ناجائز ہو رہا ہے، نہیں کھوٹ ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، ڈنڈی لگ رہی ہے، کمی ہو رہی ہے. جاب پر ہم جاتے ہیں، تھوڑا وقت بچا لیا ہم نے تو ظاہری طور پر تو مال کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ملازمت کو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی تجارت کو کرتے اور وہ ظاہر کا یہ فائدہ جو ہو رہا تھا وہ نہ ہوتا تو آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے. اب ایک طرف مال اولاد دعوت دیتے ہیں، دنیا کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اور ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آگے مزید نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی طاقت بر اللہ سے ڈرو. ایک آدمی ٹھان لے کہ مجھے اللہ سے ڈر کر کام کرنا ہے،
آج نہیں تو کل، آج اگر اپنا حساب کرتے ہیں تو دل تو کہتا ہی ہے غلط ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے دل میں یہ صلاحیت برابر باقی رکھی ہے کہ اس کا دل جو ہے اس کو ٹوکتا ہے، اس کا دل اس کی تائید کرتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے، کر. کبھی کسی رشتے دار سے بگڑی ہے تو ملاقات کرنے کو مل لے اس کو تو دل کہتا ہے کہ اچھا ہے. پھر خواہشات اور نفس جو ہے کہتے کہ نہیں، وہ نہیں بولتا، اپنے کیوں بولے. ایسے ہر جگہ پر دل میں اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہے. تو جب ڈرے گا آدمی اللہ سے اپنی طاقت بھر ڈرے گا، اپنی طاقت کے ہم مکلف ہیں، اس سے زیادہ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ مال اور اولاد کے فتنے سے آدمی بچ سکتا ہے اور اللہ کے حکم سنے، اللہ کی بات مانے تو اللہ اور جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے. انفاق کا لفظ بولا ہی جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، اپنی ضرورتوں پر اور اپنی چاہتوں پر، اپنی آرزوؤں کے پورا کرنے پر آدمی لگائے، اس کو انفاق نہیں کہا جاتا. انفاق کہا ہی جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ پر لگائے. مال اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر لگانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم. مختصر سا قصہ سنا دوں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے کہ یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، مدد فرمائیے. آپ نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ. ذی النورین جن کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں رہی، رقیہ ام کلثوم ترتیب بار. آپ نے فرمایا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے نکاح میں ایک ایک کر کے دیتا جاتا. یہ اس زمانے میں کچے مکان تھے، ایسے مضبوط مکان نہیں تھے، باہر بھی آواز آ جاتی تھی. تو سنا ان صاحب نے کہ حضرت عثمان جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کو ڈانٹ رہے ہیں. اور ڈانٹنے کی بنیاد کیا ہے؟ رات میں تم نے اس دیے کی ڈبیٹ کو تھوڑا اونچا رکھا. کتنا مٹی کا تیل جل گیا، کتنا جل گیا ہے. رات میں آدمی جلائے گا، ایک تو رات میں سوتے وقت بند کر کے سونے کا حکم تھا، تو وہ سونے سے پہلے جتنا جلا ہوگا تو ڈبیٹ تھوڑی سی چڑھ گئی ہوگی، اس میں کتنا تیل جل جائے گا. اب ایک قطروں میں جلے گا، کوئی لیٹروں میں نہیں جلنے والا تھا. کچھ صحابی وہیں سے واپس کہ یہاں تو قطرے کا حساب ہو رہا ہے، مجھے کیا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہاں تو دیے کی ڈبیٹ اونچی چڑھ جانے پر ہی بحث چل رہی ہے. آپ نے فرمایا تم نے ان کو کہا تھا، کہا کہ نہیں، کہا کہ جاؤ. گئے، آواز دی، باہر آئے، معلوم کیا، کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، میں نے وہاں اپنی ضرورت رکھی، آپ کے پاس بھیجا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں کھڑی کروا دی، دونوں پر سامان بھرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بھائی لے جاؤ یہ سب سامان اونٹنے کے ساتھ تمہارا. کہا کہ ایک بات پوچھنی ہے. تو پوچھو. میں ابھی سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ میں بات چیت ہو رہی تھی اور وہی قصہ کہا دیے کی ڈبیٹ چڑھانے پر آپ ڈانٹ رہے تھے ان کو، نبی کی بیٹی ہے بھائی، اور میں نے مانگا تو آپ نے اتنا بھر کے دے دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اصل ہے، میری اپنی ضرورت کے لیے ضرورت کی مقدار میں کم سے کم ہے. یہ ہے اصل صحابہ کی تربیت. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا کہ 5 روپے کا کام ہوتا ہوگا وہاں ہم 200 روپے لگا دیتے ہیں اپنے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاں 500 لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو 5 روپے دیتے وقت بھی بہت تشکیل کرنی پڑتی ہے. ہم ذرا اپنی زندگی میں اپنا حساب لیں. صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہو رہا ہے. ایک بیماری انسانوں میں ہوتی ہے لالچ کی، یہاں سے ملے وہاں سے ملے، یہاں سے ملے وہاں سے ملے، اور ایک بیماری ہوتی ہے بخل کی، بخیلی، کنجوسی.
کسی کو بھی ضرورت کے وقت میں دیتے وقت میں گویا سانپ ڈس گیا، جی نہیں چاہتا، ہاتھ ہی پکڑے جاتے ہیں۔ یہ دو بیماریاں الگ الگ ہیں۔ یہ دو بیماریاں جبکہ جمع ہو کر کے کسی ایک کو لگ جائے تو اس بیماری کا نام شح ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالظلم، سنو لوگو ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن بہت سی اندھیریوں کا سبب بنے گا، بہت سی مصیبتوں کا سبب بنے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم والشح، شح کی بیماری سے، لالچ کی اور کنجوسی بخیلی، دو کو جمع کر کے ایک بیماری، دو وائرس کا ایک وائرس، اس سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ اس بیماری نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے، اور اس بیماری نے ان کو ابھارا ہے بہت سے حرام کاموں میں مبتلا ہونے پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی شح کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ تو بڑا کامیاب ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری راہ میں خرچ کرنا ایسا ہی سمجھو جیسے کسی شریف آدمی کو قرضہ دینا۔ ایک شریف آدمی کو قرضہ دیا جائے تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ بینک سے زیادہ اطمینان، گھر میں اپنے گھر میں پڑا تھا اس سے زیادہ اطمینان کہ فلاں آدمی کو قرضہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ قرض نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک نے اس کو قرض سے بیان فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو واپس آنا یقینی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میری راہ میں تمہارا لگایا ہوا مال جو میرے لیے لگایا جا رہا ہے، یوں سمجھو تم نے مجھے قرض دیا، اور ہمارا حساب بڑا عجیب ہے، ہم جتنا لیا اتنا نہیں، ہم دگنا چگنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ادنا درجے کے جنتی کو، ادنا لاسٹ گریڈ، اس کو جو جنت ملے گی ایک روایت کے مطابق، اعلیٰ درجے کے جنتی اور ادنا دونوں کا فرق بیان کرتے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا جو ایک گریڈ کا جنتی ہوگا نا وہ دن میں 2 مرتبہ، ایک دن میں 2 مرتبہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی زیارت، سب سے بڑھ کر نعمت۔ کھانے پینے یہ وہ سب چھوڑ دو، وہ سب بات پہ، اللہ دیکھنے کو ملے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ایک گریڈ کا جو جنتی ہوگا وہ اللہ تبارک کی زیارت دن میں 2 مرتبہ کرے گا، اور ایک دم لو گریڈ کا، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں کوئی ادنا درجہ نہیں ہے، جو ہوگا وہ 40 سال تک آدمی چلے، کتنے سال؟ 40 سال تک چلے، وہاں تک پہنچے گا، وہاں تک اس کا ہی ایریا ہوگا۔ 40 سال چلے تو کتنا پہنچے گاڑی لے کر؟ ایک درخت جنت میں اللہ نے ایسا بنایا ہے شجرے طوبہ، اونٹ تیز رفتار، اس پر کوئی سواری کرنے والا ہو 100 سال تک چلے، تیز رفتار، سایہ پورا نہیں ہوگا، 100 سال پورے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت دینے والے ہیں، اچھا دنیا میں بھی دیتے ہیں، یہ تجربہ کی چیز ہے، آدمی کر کے دیکھ لے۔ اس لیے ایک بزرگ نے ضرورت مند آیا اور روٹی دے دی، وہ گیا، یہی ایک تھی، دروازے پر کسی نے دستک دی، کہا کہ آپ کے یہاں ذرا روٹی دینے آیا، کہ کتنی ہے؟ کہ 4-5 کہا کہ میری نہیں ہے، کسی اور کو دے دو، میں نے تو ایک دیا 10 آنی چاہیے، 9 آئی کہ نہ میری نہیں، کسی اور کی ہے، اللہ نے 10 بھیجی۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه،
جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدل دیتے ہیں. کس شکل صورت میں دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو پیسے کی شکل میں دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے میں بھی بہت سی صورتیں رکھتے ہیں. عزت اور وقار آدمی کو مل جاتا ہے، اس کے بچے اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے کاموں پر لگ جاتے ہیں، اس کے بچے ماں باپ کے اچھے خدمت گزار بن جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اس کی راہ میں ایک لگایا ہوا اس کا کس طرح میں بدلہ دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ڈبل تبل دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کو دیا اللہ گناہ معاف بھی کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں. ایک آدمی اپنی شادی کا شامیانہ لگاتا ہے اور وہاں کام کرنے کے لیے نوجوان آ جاتے ہیں تو شام کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہے. سب کی دعوت نہیں رکھے لیکن ان کی پھر سے ایک پارٹی رکھتا ہے کہ کیوں؟ یار انہوں نے کام کیا تھا. یہ کیا قدردانی جانتے ہوں گے؟ اللہ اس سے بڑھ کر کے قدردانی کرتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا مزہ لے گا؟ اللہ کو تھوڑا کوئی مزہ آتا. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری سے کام لو. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بڑے شکر گزار ہے، اپنے بندوں کے بڑے قدردان ہیں. برداشت بھی بہت کرنا جانتے ہیں. اللہ بندوں سے بہت سی گستاخیاں، بے ادبیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہے. اللہ تبارک ایک ٹیچر کلاس میں بچہ گڑبڑ کرے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو کھائے گا، اب نہیں برداشت. اور اللہ کتنا برداشت کرتے ہیں اپنے بندوں کا. 70 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کفر شرک میں رہنے والوں کو جھیلتے ہیں، اور 1 مرتبہ کہے کہ میں تو معافی مانگتا ہوں، آجا قبول ہے. اس لیے ایک پجاری جو ہے اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، عربی میں صنم بولتے ہیں بت کو، کہ صنم 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 صنم. اچانک اس کی زبان سے نکل گیا صمد، اللہ کی صفت ہے. تو اللہ نے فرمایا ہاں بول میرے بندے. ایک بزرگ کو الہام ہوا، فرشتے نے کہا کہ وہ تو بھول میں بول گیا ہے، بھول سے حد بدل گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آخر اس پتھر میں اور مجھ میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. وہ کب سے چکھ رہا ہے، وہ بھی جواب نہیں دے اور میں بھی جواب نہ دوں، تو دونوں میں فرق کیا؟ بڑے قدردان ہیں، بڑے تحمل کرنے والے ہیں. سب جانتے ہیں کس نے کس نیت سے خرچ کیا، کیا نیت ہے. عالم الغیب والشہادتی، ظاہر چھپی سب باتوں کو جانتے ہیں، پورا غلبہ رکھتے ہیں، اور ہر کام اس کا بڑی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہر میں یوں نظر آتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ کی حکمت تھی. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا، دانت کا ٹکڑا، اللہ کے رسول ہم پورا دانت نہیں نکل گیا تھا، دانت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا نکلا. کھوج کی کڑیا آپ کے چہرے مبارک سر مبارک پر لگی اور آپ کا چہرہ زخمی ہوا، خون نکلا. دو بختر پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بختر یعنی لوہے کے کرتے پہن کر 2 کرتے پہنے ہیں، اور اللہ کے رسول میدان میں ہے، اور بہت سخت حملہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70-80 سے زیادہ تیر تلوار کے زخم کھائے، اور اتنی قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہا کرتے تھے احد کا میدان تو بس وہ 7 کی بازی تھی. آپ نے ظاہر میں بہت نقصان ہوا. اللہ بڑے حکیم ہے کہ کس وقت نقصان دے کر کے بھی مومنوں کو ترقی دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عزت دے کر کے، کامیابی دے کر کے. وہ بڑی حکمت والے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق. وعلیکم السلام.